نفع نقصان کا اس میں عقیدہ ہوتا ہے، اس وجہ سے بندہ ڈرتا ہے کہ میرا نفع نقصان فلانے کے ہاتھ میں، تو یہ ڈر صرف اللہ کا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ان سے نہ ڈریے، ڈریے تو صرف اللہ سے ڈریے۔ بہرحال جب بھاگ گئے تو اپنے علاقے سے نکل گئے، مدین کی طرف اللہ نے منہ لگا دیا۔ مدین ایک شہر تھا، دور علاقہ تھا، شہر سے نا بہت دور، کئی راتوں کا سفر، کئی دنوں کا، ہفتوں کا سفر کرتے، بالآخر تھے بھی بالکل کوئی شے نہیں تھی، درختوں کے پتے چوستے، ایسے گزارا کرتے کرتے بمشکل پہنچ گئے مدین کے شہر۔ وہاں اللہ نے اپنی رحمت سے ایک ایسے بزرگ سے ملوا دیا کہ جس کے گھر ان کی رہائش کا انتظام بھی ہو گیا اور ملازمت بھی مل گئی، انہی کے گھر ملازمت مل گئی کام کاج کرنے کے لیے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اسی گھر میں دامادی بھی مل گئی، اللہ نے روٹی کا بھی انتظام کر دیا، اور اسی گھر سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کا بھی انتظام کر دیا، آپ کی وہاں شادی ہو گئی۔ عرصہ گزر گیا تو جب وہاں سے رخصت ہونے لگے کہ اب بڑا عرصہ بیت گیا، وہ قتل والی بات بڑی پرانی ہو گئی، اب مجھے گھر اپنے جانا چاہیے، اپنے علاقے میں جانا چاہیے، تو اپنی بیوی کو ساتھ لے کے نکل رہے۔ تو اس بزرگ نے جن کے گھر میں رہتے تھے بکریوں کا ایک ریوڑ بھی دے دیا تھا نا اس ملازمت اور نوکری کے نتیجے میں، تو وہ ریوڑ ساتھ ہے، بیوی ساتھ ہے، اور چل پڑے۔ یہ بزرگ تھے سیدنا شعیب علیہ السلام، یہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ آپ جو رستے میں چلتے چلتے راتیں بھی کئی آئیں، لمبا جو سفر تھا کرنا بھی پیدل تھا، کوہ طور یعنی طور پہاڑ کے قریب سے گزرتے ہوئے نا ایک رات رستہ بھول گئے، رستہ بھول گئے۔ اور آپ جانتے ہیں جو رستہ بھول جائے وہ الہ اور معبود نہیں ہوتا۔ جب کوئی نبی الہ اور معبود نہیں ہوتا تو پھر کوئی ولی بھی الہ اور معبود نہیں ہوتا، اور جب کوئی ولی بھی الہ و معبود نہیں ہوتا تو پھر الہ و معبود صرف کون ہوتا ہے؟ اللہ کا نبی ہے۔ رستہ بھول گئے، ثابت ہو گیا علم غیب نبیوں کے پاس نہیں ہوتا، اگر غیب کا علم ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام رستہ نہ بھولتے۔ جب نبیوں کے پاس غیب کا علم نہیں تو ولی تو چھوٹا درجہ ہے، جب بڑے درجے کے پاس علم غیب نہیں تو چھوٹے درجے کے پاس بھی علم غیب نہیں۔ علم غیب صرف کس کے پاس ہے؟ تو ایک تو یہ پریشانی بن گئی کہ رستہ بھول گئے، اور دوسری پریشانی یہ بن گئی کہ بیوی ساتھ تھی، وہ رستے میں بیمار ہو گئی، بچہ ہونے والا تھا، درد ذہ ہو گیا، بچے کی ولادت کا وقت ہو گیا، اور تیسری پریشانی یہ تھی کہ شدید سردی کا موسم تھا، شدید سردی کا موسم، تو اب ضرورت تھی آگ کی بھی، بیوی بھی بیمار ہے، خود رستہ بھی بھول گئے، رات کا وقت ہے۔ تصور کریں نا جیسے اب شدید سردی ہے اور بندہ اکیلا ہو، بیوی اکیلی ساتھ ہو، مال ہو بندے کے ساتھ ہو، پہاڑی علاقہ، پہاڑ ہو ساتھ، اور شدید سردی ہو، بیوی بیمار ہو، رستہ بھولا ہوا ہو، مسافر ہو، اجنبی ہو، بہت بڑی پریشانی۔ اور جو خود پریشانیوں میں مبتلا ہو جائے وہ مشکل کشا نہیں ہوتا، مشکل کشا پہ کوئی مشکل نہیں آتی، اور جس پہ مشکل آ جائے وہ مشکل کشا نہیں ہوتا۔ جب نبی مشکل کشا نہیں ہوتا تو پھر ولی بھی مشکل کشا نہیں ہوتا، اور جب ولی بھی مشکل کشا نہیں ہوتا تو پھر کوئی بھی نہ ہوا نا، پھر مشکل کشا صرف کون ہے؟ یعنی چپے چپے سے نبیوں کے واقعات آپ پڑھیں، ایک ایک لمحے سے ثابت ہوتی ہے اللہ کی توحید۔ یہ کوئی مشکل مسئلہ تو نہ تھا، بس شیطان نے بھٹکا دیا۔ جب بندہ اپنی آنکھیں خود بند کر لیتا ہے قرآن سے تو پھر وہ یوں ہی بھٹکتا رہتا ہے اور اسے رستہ نہیں ملتا، اور جو زندگیوں کا بھٹکا ہوا قرآن کی اینک لگا لیتا ہے تو پھر اس کے سارے دکھ بھی قرآن اسی طرح دور کر دیتا ہے۔ بہرحال
یوں دیکھ رہے تھے دائیں بائیں کہ کہیں آگ ملے، اچانک پہاڑ پہ ایک روشنی نظر آئی. تو بیوی کو کیا کہتے ہیں یہ دیکھیے. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تمہیں موسیٰ علیہ السلام کے حال کی خبر ملی ہے کہ نہیں؟ سنیے پھر. اِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا، جب انہوں نے آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو. انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس، میں نے وہ آگ دیکھی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، شاید اس میں سے میں تمہارے پاس کوئی انگاری لے کے آؤں، یعنی آگ لے آؤں گا، اس سے پھر آگ جلائیں گے، انتظام ہوگا، روشنی بھی ہو جائے گی، سردی کا بھی بندوبست ہو جائے گا. او اجد علی النار ہدا، اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ وہاں آگ جلانے والا بھی تو کوئی ہوگا، اس سے میں رستہ بھی پوچھاؤں گا، یعنی سارا کام ہو جائے گا. اب جب اپنی بیوی کو وہاں ٹھہرایا، خود چڑھ گئے پہاڑ پر. فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ، جب وہاں پہنچے تو عجیب منظر تھا. ایک درخت تھا جو روشن ہو رہا تھا، درخت روشن ہی روشن تھا لیکن جلتا نہیں تھا. حیران ہوئے کہ آگ تو جلاتی ہے، روشن بھی بڑا ہے، جیسے کوئی چیز بھڑک رہی ہو، اتنی روشنی ہے، نور ہے نا، لیکن جلتا بھی کوئی نہیں. حیران ہوئے، نزدیک ہوئے، جوں جوں نزدیک ہوتے ہیں درخت دور چلا جاتا ہے، پیچھے پیچھے پیچھے. تو حیران ہو گئے، ڈر گئے موسیٰ علیہ السلام، تو ڈر کے مارے تھوڑے سے پیچھے ہٹے کہ میں کہاں آ گیا ہوں، یہ کیا معاملہ ہے، یہ کوئی روشنی ہے اور پیچھے چلی جاتی ہے. تو ڈر کے مارے جب پیچھے ہوئے تو حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جب یہ پیچھے ہٹے تو وہ روشنی قریب آ گئی. نزدیک جاتے ہیں تو پیچھے چلی جاتی ہے، اور جب خود پیچھے ہوتے ہیں تو وہ قریب آ جاتی ہے. بس ابھی اسی کشمکش میں، حیرت میں ہی کھڑے تھے. نودی یا موسیٰ، کہ آواز آئی غیب سے، کسی بلانے والے نے بلایا اور کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ. غیب میں ایک آواز آئی اچانک اور روبدار، گرجدار. یہ جو آواز دینے والا آواز دیتا ہے فوری کان لگاتے ہیں کہ کس نے مجھے بلایا. غور کیا تو آواز اسی درخت اور اسی نور میں سے آ رہی تھی. اور زیادہ حیران ہوئے. جب کان لگایا تو اس وقت کہنے والے نے کہا انی انا ربک، اے موسیٰ میں تمہارا پروردگار ہوں. خود اللہ کی آواز، کہو سبحان اللہ. کیا میرے رب کی شان ہے اور کیا میرے رب کی مرضیاں ہیں. خدا کے فضل کا پوچھتے ہو کیا احوال، کہ موسیٰ آگ لینے جائے اور پیغمبری مل جائے. گئے آگ لینے ہیں لیکن اللہ نے پیغمبری عطا فرما دی. ابھی جو نیچے کھڑے ہو کے ڈر رہا تھا، گھبرا رہا تھا، خود رستہ بھولا ہوا تھا، آج اسے دنیا کے لیے راہبر اور رہنما بنا دیا. یہ اس کی مرضی ہے. خود رستہ بھولا ہوا ہے اور اللہ نے اس کو دنیا کا رستہ دکھانے والا بنا دیا. اللہ اکبر. یہ کہا کہ میں تمہارا پروردگار ہوں. اور اگلی بات یہ ہے فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ. رک کے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. یہ ایک نبی ہے جسے اللہ نے کہا یا موسیٰ، نام لے کر،
ورنہ قرآن اب وقت نہیں آیتیں دیکھنے کا. کبھی اللہ نے کہا یا زکریا اے زکریا، کبھی کہا یا یحییٰ، کبھی کہا یا عیسیٰ، کبھی کہا یا آدم، کبھی کہا یا نوح. یعنی ہر نبی کو جب بلایا تو نام لے کے بلایا، ان کو بھی بلایا تو نام لے کے بلایا. لیکن یہ میرے نبی کی شان ہے کہ اللہ نے میرے نبی کو جب بھی بلایا تو نام لے کے نہیں بلایا، صفتوں کے ذریعے بلایا. یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. سبحان اللہ، یہ میرے نبی کی الگ شان ہے. ویسے بڑا چھوٹے کو نام لے کے بلائے تو بے ادبی تو نہیں ہوتی، چھوٹا بڑے کو نام لے کے بلائے نا یہ بے ادبی ہوتی ہے. چھوٹے کو زیب نہیں دیتا کہ بڑے کو نام لے کے بلائے. ہاں بڑا اگر چھوٹے کو نام لے کے بلائے تو کوئی حرج نہیں. اللہ بڑا ہے، نام لے کے بلا سکتا تھا، لیکن اللہ نے دنیا کو میرے نبی کا ادب سکھایا کہ جب میں بڑا ہو کر بھی اپنے نبی کا نام نہیں لیتا تو تم چھوٹوں کو بھی میرے نبی کا نام لے کے نہیں بلانا چاہیے. آج لوگ کہتے ہیں تم یا محمد سے روکتے ہو، وہابی ہو، منکر ہو. یا محمد تسا نہیں آکھن دے دے تے اسا یا محمد کہنا ہے تے تسا وہابیاں سڑ دیاں رہنا ہے. کہتے ہیں ٹھیک ہے، سودا سستا ہے، سڑ دیاں اسی ٹھیک ہے، سڑ دے پے ہیں. یہاں ہم سڑ لیں گے، آگے پھر تم سڑ لینا، کیونکہ جو بے ادبی کرے گا تو وہ تو سڑے گا. جس کو خود اللہ نام لے کے نہ بلائے، تیرا میرا کوئی حق نہیں کہ ہم اسے نام لے کے بلائیں اور کہے یا محمد. یہ بے ادبی ہے. اللہ کہے یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، تیرا میرا منہ ہی کوئی نہ ہوئے تے اسی آکھیے یا محمد. بے ادبی. بہرحال یہ درمیان میں بات آئی. یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع علیک، جوتیاں اتار دیجیے. انک بالوادی المقدس طویٰ، یہ جس میدان میں آپ کھڑے ہیں یہ وادی طویٰ ہے، بڑا مقدس اور بابرکت مقام ہے، ملک شام ہے. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، میں نے آپ کو انتخاب کر لیا ہے، چن لیا ہے نبوت کے لیے. فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، بس میں جو حکم دوں اسے سنتے جائیے میرے پیغمبر. سبحان اللہ. اب نبوت مل گئی. اب اللہ موسیٰ علیہ السلام کو کچھ دینے لگا ہے، وہ سنیے. 5 چیزیں اللہ عطا کر رہا ہے. پہلی چیز فرمایا اننی انا اللہ، بے شک میں ہی ہوں اللہ. یعنی جو تجھ سے بول رہا ہے نا، کیا شان ہے میرے نبی کی. موسیٰ علیہ السلام کی بھی بڑی شان ہے کہ انہیں اللہ نے اپنا کلیم بنایا. دنیا میں اللہ نے کسی نبی سے بات ڈائریکٹ نہیں کی سوائے موسیٰ علیہ السلام کے، لیکن میرا نبی تو وہ ہے جسے اللہ نے اپنا حبیب بنایا ہے. اب کلیم اور حبیب میں کیا فرق ہے یہ بھی ایک پوری تقریر ہے. میں بس اشارے کر رہا ہوں اور آگے نکل رہا ہوں. سفر بہت لمبا ہے، وقت تھوڑا رہ گیا، پھر کسی موقع پہ. اننی انا اللہ، میں ہی ہوں اللہ، لا الہ الا انا فاعبدنی. یہ پہلی چیز عطا کی جا رہی ہے، لا الہ الا انا فاعبدنی. نبوت جو دی ہے تو سب سے پہلا پیغام یہی ہے، میرا پیغمبر خود بھی اس کو ماننا ہے اور دنیا سے بھی منوانا ہے کہ عبادت کے لائق کوئی بھی نہیں الا انا، صرف میں اللہ. فاعبدنی، بس عبادت میری ہونی چاہیے. اور یہ میں سبق دہراتا رہتا ہوں بار بار کہ عبادت کتنی قسم کی ہے. پہلی زبانی، پھر بدنی، پھر مالی. ہر طرح کی عبادت صرف اللہ کے. اور اگر ان عبادتوں میں سے کسی عبادت کا کوئی جز غیر اللہ کے لیے کیا تو بندہ مشرک ہو جائے. پہلی چیز توحید
اور یہ صرف موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ملی، ہر نبی کو اللہ نے یہی پیغام دیا، لا الہ الا اللہ، سورہ انبیاء۔ ایک چیز دوسری فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، دوسری چیز یہ ہے کہ میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو۔ نماز کا حکم بھی دے دیا۔ اب کیسے؟ یہ ہر امت میں مختلف ہیں طریقے، ہماری طرح تو الگ طریقہ ہے ہمارا نماز پڑھنے کا، ہر امت میں ہر شریعت میں جو نماز کا حکم تھا وہ ان کے نبی نے ان کو اللہ سے لے کے بتایا، طریقے مختلف تھے، بہرحال نماز کا فریضہ رہا ہے پچھلی امتوں میں بھی۔ تو میری یاد کے لیے نماز پڑھا کیجئے۔ دیکھو نا، اقیم الصلاۃ کے آگے لفظ کیا ہے؟ لذکری، سبحان اللہ، کیا اشارہ کیا کہ نماز ہی اصل میرا ذکر ہے۔ جو بندہ نماز پڑھتا ہے وہ گویا اللہ کو یاد رکھتا ہے، اور جو بے نمازی ہے اس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے۔ اور حدیث میں فرمایا کہ ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کی ہے اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال مردہ کی ہے۔ تو مردہ نہ بن کے رہیے، زندہ، اسی کو زندگی ملتی ہے دل کی جو نمازی ہوتا ہے، موحد ہو اور پھر نمازی ہو۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ دو چیزیں ہو گئی، عقیدہ توحید اور اس کے بعد نماز۔ اب تیسری چیز، ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا، یہ عقیدہ بھی یاد رکھیے، دنیا کو بھی بتائیے کہ قیامت یقیناً آنے والی ہے۔ عقیدہ قیامت آتیۃ آنے والی ہے، اکاد اخفیہا، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے وقت کو پوشیدہ رکھوں، لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ ہر شخص جو کوشش کرے اس کا بدلہ پائے۔ یعنی وقت نہیں بتاتا، بس اس کو پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں۔ علم غیب کسی کے پاس اگر ہوتا خدا کے سوا تو علم قیامت بھی ہوتا، لیکن سورہ لقمان کے آخر میں بھی بتایا ان اللہ عنده علم الساعہ، کہ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، کسی نبی کے پاس قیامت کا علم نہیں تھا۔ جب قیامت کا علم نبیوں کے پاس بھی نہیں تھا تو ثابت ہو گیا انبیاء کے پاس غیب کا علم بھی، خبریں ہیں غیب کی، یعنی اللہ نے جتنے چاہا وہ اتنا بتا دیا جہاں ضرورت تھی۔ پورا علم غیب انبیاء کے پاس نہیں، وہ صرف اللہ کا خاص ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہو گئی، مبدا معاد، یعنی ابتدا انتہا، ابتدا لا الہ الا کے ایمان سے، اور انتہا قیامت پر جہاں جزا و سزا ہوگی۔ درمیان میں کیا رکھی؟ نماز۔ ابتدا و انتہا کے درمیان نماز، یعنی تیری ابتدا اور انتہا دونوں سے اس کا تعلق ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھے گا تو ابتدا بھی خراب ہو جائے گی کہ ایمان کا بوٹا سوکھ جائے گا، ہرا بھرا نہیں رہے گا، اور اگر نماز نہ پڑھی تو اس کا نتیجہ آخرت پہ بھی جا کے پڑے گا کہ آخرت خراب ہو جائے گی، دونوں چیزیں خراب ہو جائیں گی۔ درمیان میں نماز رکھی لذکری، کہ یہ میری یاد اگر رہے گی ایمان بھی تر و تازہ رہے گا، آخرت بھی اچھی بن جائے گی۔ فَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى، تو جو شخص اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے تو کہیں تم کو اس کے یقین سے روک نہ دے، اس صورت میں پھر تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو یقین رکھنا ان باتوں کا۔ تین چیزیں ہو گئی، اب دو چیزیں اور مل رہی ہیں۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ یہ بتا کہ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ، فوری دیکھا، کہا یا اللہ یہ میرا عصا ہے، ڈنڈا ہے۔ عصا نہیں ہوتا ہاتھ نہیں۔ اللہ اکبر، شاید اس لیے پہلے دکھا دیا کہ ابھی میں تھوڑی دیر کے بعد اس کو کیا بناؤں گا؟ سانپ، تو پھر کہیں یہ نہ ہو کہ پہلے ہی میرے ہاتھ میں کوئی اور شے تو نہیں لگ گئی، رات کا اندھیرا تھا تو کہیں میں جس کو عصا سمجھ رہا تھا کہیں کوئی اور شے تو نہیں، بلا تو نہیں میرے ہاتھ لگ گئی تھی۔ تو پہلے کہا دیکھ لے ذرا تسلی سے یہ کیا ہے، دیکھ کے کہنے لگے قال ہی عصائی، یہ میری لاٹھی ہے، اتوکا علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، اس پہ میں سہارا لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے بھی چھاڑ لیتا ہوں اور میرے لیے اور بھی کئی فائدے۔
سوال کا جواب تو صرف اتنا تھا کہ یہ میرا ڈنڈا ہے، کیونکہ پوچھا تھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے، اگلی باتیں کیوں کی؟ وہ تو اللہ نے پوچھی نہیں تھی کہ کرتے کیا ہو اسے، تو پوچھا۔ مفسرین کہتے ہیں یہ بات اس لیے لمبی کر دی جان بوجھ کر کہ آج جو اللہ سے پہلی دفعہ کلام کا موقع ملا ہے تو رج کے کچھ گلاں تے کر لگا نا، لیکن پھر فٹ خیال آیا کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، تو جلدی جلدی بات سمیٹی اور کہا میں کون کون سا فائدہ گنوں گا، میرے بہت سارے اس میں فائدے ہیں، یعنی بات کو مختصر کر دیں۔ قال القھا یا موسیٰ، اللہ نے فرمایا موسیٰ اسے ڈال دو، یہ جو ہاتھ میں عصا ہے اس کو نیچے پھینکو۔ فالقاها، جو ہی ڈالا، فاذا ہی حیۃ تسعیٰ، تو ایک ناگہاں سانپ بن کر دوڑنے لگا۔ قرآن میں ایک جگہ پہ کہا کأنہا جان، کہ وہ سانپ تھا۔ سانپ جان، اس کو پتلے سانپ کو کہتے ہیں، چھوٹے کو، اور ایک جگہ پہ کہا فاذا ہی ثعبان مبین، کہ وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ تو پتلے کا بھی ذکر کیا اور موٹے کا، تو کون سا پھر تھا؟ مفسرین کہتے ہیں تیزی میں پتلے کی طرح تھا، دوڑتا اتنا تیز تھا، اور جسے اور جسامت میں بڑا تھا۔ تو اس طریقے سے دونوں آیتوں کو جوڑا ہے۔ سبحان اللہ، وہ سانپ بن کے دوڑنے لگا۔ اب وہ جو آپ کے ہاتھ میں وہ ڈنڈا تھا نا، اس کی دو شاخیں تھیں، یعنی کوئی درخت کی شاخ ہوگی وہ جس کو عصا بنایا ہوا تھا، اس کی آگے دو شاخیں تھیں اس طرح نکلی ہوئی، تو اسی شکل میں اللہ نے اسے سانپ بنایا کہ ان شاخوں کو جبڑے بنا دیا، منہ آگے کھلا ہوا ہے سانپ کا۔ جب وہ ڈالا تو ڈر گئے کہ یہ سانپ بن گیا، بھاگنے لگے، تو اللہ نے فرمایا میرا نبی بھاگنا نہیں، ڈرنا نہیں۔ قال خذها ولا تخف، اسے پکڑ لیجئے اور ڈریے نہیں۔ تو پکڑنے کا طریقہ بھی دے، منہ دے وچ ہاتھ دیو، جو منہ کھولا ہوا نا اس کے اندر ہاتھ دو اور اس کو یہاں سے پکڑ لو۔ تو اللہ نے کہا تھا اور نبی میں کچھ ہمت اور حوصلہ تھا تو اللہ نے نبوت کے لیے چنا تھا نا، تو یقین تو فوری فوری ہوتے گئے۔ اللہ نے فرمایا اسے پکڑ لو، کچھ نہیں ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوری اس کے جبڑے میں ہاتھ ڈالا تو وہ پھر دوبارہ عصا بن گیا۔ یہ چوتھی چیز مل گئی، معجزہ مل گیا کہ جب بھی آپ اس کو ڈالو گے، اب یہ آپ کے پاس معجزہ ہے، جب اس کو ڈالو گے یہ سانپ بن جائے گا۔ چار چیزیں ہو گئی۔ سنعیدها سیرتها الاولی، اسے پکڑ لو، ڈرو نہیں، ہم اس کو ابھی پہلی حالت میں لوٹا دیں گے۔ دیکھو نا، معجزہ نبی کے اختیار میں ہوتا تو اللہ یوں نہ کہتا کہ ہم لوٹا دیں گے، سنعیدها، ہم لوٹا دیں گے۔ پتہ چلا معجزہ کس کے اختیار میں ہے، یعنی نسبت اپنی طرف کی، فاعل حقیقی اللہ ہے۔ پانچویں چیز جو عطا ہو رہی، وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَى، یوں کیجئے کہ اپنا ہاتھ اپنی بغل سے لگائیے، لگا دیا، کہا اب اس کو نکالو، جو نکالا سورج کی طرح چمکنے لگا۔ اللہ نے ہاتھ میں نور پیدا کر، وہ کسی عیب اور بیماری کے بغیر سفید چمکتا دمکتا نکلے گا۔ یہ دوسری نشانی یعنی دوسرا معجزہ آپ کو دے دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے یہ دو معجزے یہاں بیان ہوئے، ایک عصا سانپ بن جاتا تھا، اور نمبر دو ہاتھ کو یہاں رکھتے تو نکالتے تو چمکنے لگتا۔ یہ ٹوٹل کتنی چیزیں مل گئی؟ پہلی چیز لا الہ الا اللہ، عقیدہ توحید، دوسری چیز نماز، اور تیسری چیز قیامت، عقیدہ قیامت، چوتھی چیز عصا، اور پانچویں چیز ید بیضاء یعنی ہاتھ چمکتا۔ اب لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَى، ہم تمہیں اپنے نشانات عظیم دکھانا چاہتے۔ اب یہ پانچ چیزیں دے کے فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، اب آپ جائیے فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہو رہا ہے، یعنی آپ کو نبوت مل گئی، پیغام مل گیا، پورا نظم العین مل گیا، دستور مل گیا، طریقہ کار مل گیا، سب کچھ سمجھا دیا، بتا دیا، دکھلا دیا۔ اب چلیے کام شروع کیجیے۔ سبحان اللہ۔
اب جب یہ سب کچھ لے لیا تو دل کی کچھ باتیں تو تھی جو دل میں اشکال آتے ہیں. کوئی ذمہ داری سونپی جائے تو 100 باتیں دل میں آتی ہیں. بندہ پھر پوچھتا ہے کہ میں یہاں سے کیسے کروں گا, یہ کیسے کروں گا. تو ذرا وہ باتیں ہونے لگی. اب ان 5 انعامات کے نتیجے میں 5 دعائیں مانگ رہا ہے اللہ کا پیغمبر. دیکھتے جائیے. قالا, پہلی دعا فرمایا ربی اشرح لی صدری, اس کام کے لیے میرا سینہ تو کھول دے میرے اللہ. یعنی میں جب وہاں جاؤں گا نا, میں بندہ مارا ہوا ان کا, تو وہ ایک ڈر تو تھا مجھے, میں وہاں سے نکلا ہوا ہوں. اب اتنا حوصلہ دے, اتنی استقامت دے, اتنا صبر دے, اتنا استقلال, اتنی جرأت, اتنی قوت, اتنی پاور, ساری چیزیں میرے دل میں بھر دے تاکہ میرا سینہ کبھی تنگ نہ ہو, کبھی مجھے ڈر نہ لگے, کبھی مجھے کوئی جھکا نہ سکے, کبھی میں کسی جگہ پہ مرعوب نہ ہو سکوں, کبھی مغلوب نہ ہو سکوں, اور میرا سینہ تو کھول. پھر یاد آیا مجھے اپنے نبی کا مقام کہ موسیٰ اللہ سے مانگتے ہیں کہ میرا سینہ کھول دیجئے, لیکن میرے نبی کا شان تو دیکھیے. میرے نبی نے ایک دن بھی نہیں مانگا. اللہ بن مانگے کہتے ہیں علم نشرح لک صدرک, اور میرا محبوب ہم نے تیرا سینہ بن مانگے ہی کھول دیا. رب اشرح لی صدری, میرا سینہ تو کھول دیجئے. ایک دعا. دوسری دعا ویسر لی امری, میرا کام بھی آسان کر دیجئے میرے لیے. واحلل عقدۃ من لسانی, اور تیسری چیز میں یہ مانگتا ہوں کہ میری زبان کی گرہ بھی کھول دیجئے, کیونکہ میری زبان میں لکنت ہے. میں ایک بادشاہ کے دربار میں جاؤں گا تو کیسے بات کروں گا, لوگ میرا مذاق بنائیں گے. میرے زبان کی گرہ کھول دیجئے تاکہ میری زبان فصاحت و بلاغت کے ساتھ بات کر سکے. اس کا ایک پس منظر ہے, کچھ لکھا ہے مفسرین نے. بچپن میں نا ایک دن فرعون اٹھا کے بیٹھا تھا موسیٰ علیہ السلام کو, انہی کے گھر پلے نا, بیٹا بنا لیا تھا اس نے. تو ایسا ہی موسیٰ علیہ السلام نے اس بچپنے میں فرعون کی داڑھی پکڑ لی اور اس کے منہ پہ تھپڑ مار دیا. وہ ڈر گیا, پہلے ہی ڈرے ہوئے آئی شروع, تو یہ کہیں وہی بچہ تو نہیں, میں خود جس سے ڈرتا تھا تو یہ وہی تو نہیں میرے گھر میں کہیں پڑ رہا. تو جگہ جگہ پہ شک ہوتا تھا. اس دن تو شک اور ود گیا تو وہ اسے قتل کرنے لگا. تو مائی آسیہ جو تھی بیوی, جو ماں بنی ہوئی تھی موسیٰ علیہ السلام, تو انہوں نے کہا ٹھہر تو صحیح, بچہ ہے معصوم, تو کیا پاگلوں والی بات کر رہا ہے. اس نے بچپنے میں ایسے کوئی حرکت کر دی ہے, شرارت کر دی ہے, تو مارنے کیوں لگ گیا؟ ابھی اس کی آزمائش کر لے. اس نے کہا میں آزمائش کرتا ہوں پھر کہ واقعتاً یہ کوئی معاملہ ہے یا ویسے ہی نادانی میں جس طرح بچے ہوتے. اس نے کہا ایک پلیٹ میں, ایک تھال میں انگارے لے کے آؤ, ایک تھال میں ہیرے اور موتی لے کے آؤ چمکتے ہوئے, اور اس کے سامنے رکھتے ہیں, پتہ چل جائے گا یہ کدھر ہاتھ مارتا ہے. جو سامنے رکھے تو موسیٰ علیہ السلام نے ہیروں پہ ہاتھ جو آگے کرنا چاہا, حدیث میں آتا ہے جبریل علیہ السلام نے فوری پکڑ کے ہاتھ انگاروں پہ کر دی. انگارہ اٹھا کے بچے نے اپنے منہ میں, بچہ جو چیز اٹھاتا ہے سیدھا کہاں لے آتا ہے؟ منہ میں. جو اٹھایا انگارہ اور سیدھا منہ میں رکھا تو زبان جل گئی, زبان میں لکنت آ گئی تھی تھوڑی سی. یہ وہ ہے. اور کہتے ہیں وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي, میری زبان کی گرہ بھی کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھے. 3 چیزیں ہو گئی. اور چوتھی چیز یہ دے وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي, میرے گھر والوں میں سے ایک کو میرا وزیر یعنی میرا مددگار مقرر کر. میں اکلا اور 2 تو 11 جیسے ہوتے ہیں, کوئی میرے ساتھ بندہ لگا, لیکن ہو من اہلی. یہ شروع سے بات چلی آ رہی ہے, اس لیے کہ جو اپنے گھر والے ہوتے ہیں ان سے قرابت ہوتی ہے, اور بندہ اخلاق و عادات سے بھی واقف ہوتا ہے, اور کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی. بندہ کھل کے اگر کوئی اپنا رشتہ دار ساتھ لگ جائے کسی کام میں نا, تو بندہ بڑے مزے سے اور بڑی ہمت اور اس طریقے سے کرتا ہے. تو یہاں پیغمبر نے بھی گھر والوں میں سے مانگا, اور پھر فوری نام بھی لے لیا کہ وہ جو میں گھر والے کی کہہ رہا ہوں کہ میرا وزیر بناؤ.
ہارون اخی، وہ کوئی اور نہیں، وہ میرا اپنا سگا بھائی ہارون ہے۔ اشدد بہ ازری، اس سے میری قوت کو مضبوط کر۔ یہ 4 دعائیں ہو گئی، اور 5ویں دعا مانگی وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اتنا ہی نہیں کہ وہ میرا وزیر بنے، میں تو کہتا ہوں اس ہارون کو بھی میری نبوت میں شریک بنا دے اور اسے بھی نبوت عطا فرما، انہوں نبی بنا دے۔ علماء نے لکھا ہے دنیا میں آج تک اتنی بڑی دعا کسی نے کسی کے لیے نہیں مانگی جو موسیٰ نے ہارون کے لیے مانگی، اس لیے کہ نبوت مانگی تھی اور اللہ نے اس نبوت دعا پہ فوری نبوت عطا بھی فرمائی۔ یہ 5 چیزیں مانگی، سینہ کھول دے، میرا کام آسان کر دے، میرے زبان کی لکنت ٹھیک کر دے، میرے گھر والوں میں سے میرا وزیر بنا دے، اور میرے بھائی کو نبی بنا دے۔ 5 دعائیں، 5 انعام کیے تو پھر 5 دعائیں مانگی۔ اللہ اکبر۔ یہ کیوں ان کے لیے نبوت مانگی، اس کی وجہ آگے بتائیے کہ اسے میرے کام میں شریک کر، یعنی نبی بنا۔ کَإْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، تاکہ ہم تیری بہت سی تسبیح کریں اور تجھے کثرت سے یاد کریں۔ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، تو ہم کو ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ یہاں سے کیا ثابت ہوا کہ جب کوئی ساتھ مل جائے تو ماحول بن جاتا ہے، جب کوئی ساتھ مل جائے دوسرا بھی تو ایک ماحول بن جاتا ہے، تو ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس کو بھی میرے ساتھ میرے کام میں شریک کرتا کہ ہم پورے ایک مزے سے اور پورے تعاون سے اور باہمی ایک مشاورت سے موافقت سے یہ تیرے دین کا کام کیا۔ اب سنیے، قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، دیکھیے اس کی عطا کہ موسیٰ علیہ السلام نے 5 دعائیں مانگی، فرمایا موسیٰ تیری ساری دعائیں قبول ہو گئی اور تجھے مل گیا جو تم نے مانگا تھا۔ 5 چیزیں عطا کر، سینہ بھی کھول دیا، کام بھی آسان کر دیا، زبان کی لکنت بھی ٹھیک ہو گئی، ہارون کو وزیر بھی بنایا، بعد میں اسے پھر نبی بھی بنا دیا۔ یہ بھی اللہ کا احسان ہے نا کہ جو مانگو وہ عطا کرے، ویسے اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، اس کی مرضی ہے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا تھا، بڑی لمبی آپ نے گڑ گڑا کے دعا کی، تو صحابہ نے پوچھا آج کیا مانگا ہے اللہ سے یا رسول اللہ، تو بہت گڑ گڑا۔ فرمایا میں نے اپنے رب سے 3 دعائیں مانگی ہیں، 2 تو اللہ نے مجھے دے دی ہیں اور تیسری سے اللہ نے مجھے منع کر دیا۔ 2، ایک میں نے یہ دعا مانگی کہ میری امت کو اکٹھا قحط میں ہلاک نہ کر، دوسری میں نے مانگا کہ میری امت کو اکٹھا غرق کے عذاب میں بھی ہلاک نہ کرنا، اللہ نے یہ دونوں چیزیں مجھے دے دی۔ تیسری چیز جو میں نے مانگی کہ ان کے آپس میں لڑائیاں نہ ہو، میری امت آپس میں لڑے نہیں، تو اللہ نے مجھے منعنی واحدتاً، اللہ نے اس ایک دعا سے مجھے منع کر دیا۔ اس کی کوئی حکمت ہوگی تو وہاں اپنے محبوب کو 2 دعاؤں کو قبول کر کے تیسری سے منع کر دیا، اور یہاں چاہا تو موسیٰ علیہ السلام کی 5 ہی قبول کر لی، تو جیسے اس کی مرضی ہے کوئی اسے مجبور کر نہیں سکتا۔ اب آگے یہ تو 5 مانگا تھا نا، اور 5 اللہ نے دے دی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، میرے پیغمبر یہ تو آپ نے مانگا ہے، لیکن میرے احسان دیکھ میرے پیغمبر، ہم نے تم پر اس سے پہلے بھی کئی بار احسان کیے تھے، یعنی میں تو ایسا شہنشاہ ہوں، تو اب مانگ رہا ہے اور میں تو تیری پچھلی زندگی پہ اگر تو اپنا میرا نبی نظر دوڑا، تیری زندگی میں کتنے ایسے موقع ہیں جہاں بن مانگے میں نے تیرے اوپر احسان کیا۔ اب 5 احسان اللہ نے اور ذکر کیے، کیا خیال ہے؟ 5 احسان اللہ نے اور ذکر کیے۔ تھک گئے ہو؟ ٹائم تو ویسے ہو گیا، ہاں جی چلو جلدی میں پڑھ دیتا ہوں۔ اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، وہ وقت یاد کر میرا پیغمبر جب ہم نے تمہاری والدہ کو الہام کیا تھا،
جو تمہیں بتایا جاتا ہے وہ کون سا الہام کیا؟ فرعون نے آرڈر جاری کر رکھا تھا جو بچہ بھی پیدا ہوئے اسے قتل کر دیا جائے. تو تیری ماں ڈر رہی تھی کہ میرا بچہ پیدا ہوا، کب تک اسے چھپاؤں گی؟ اس کی سی آئی ڈی بہت تیز ہے، اس کا پورا محکمہ کام کر رہا ہے بچوں کے قتل کرنے پر، میں کیسے اس کو کتنے دن چھپاؤں گی؟ اس وقت جب تیری ماں ڈر رہی تھی تو ہم نے تیری ماں کو کیسا طریقہ سمجھا دیا؟ ہم نے فرمایا انقذی فیہ فی التابوت، اے موسیٰ کی ماں اس موسیٰ کو صندوق میں رکھ. ایک ترکیب بتائی اللہ نے کہ ایک صندوق لے اور اس کے اندر بہترین سونی جی جگہ بڑھا کے اپنے لال نو او دے وچ رکھ. فَقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ، باہر سے تالا لگا بند کر اور اس صندوق کو دریا میں ڈال دے. فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، پھر وہ دریا اس کو کنارے پہ ڈال دے گا. میرے ذمہ آیا تو صرف اتنا کر کہ موسیٰ کو صندوق میں بند کر کے پانی میں بہا. میرے کام ہے میں اپنی قدرت سے فرعون کے محل کے قریب کناروں پہ پہنچا دوں گا، لہروں کو حکم دوں گا یاخذہ عدو لی وعدو اللہ. وہاں سے پھر تیرا اور میرا جو دشمن ہے فرعون وہ وہاں سے اس بچے کو اٹھا لے گا. یعنی صندوق جو دیکھا سپاہیوں نے تو انہوں نے اس صندوق کو نکالا، اندر لے گئے. بادشاہ اس ملکہ نے سب کے سامنے جب کھولا گیا تو اندر خوبصورت بچہ، اور روایات میں آتا ہے جو صندوق کھولا تو اندر موسیٰ علیہ السلام اپنا انگوٹھا مبارک چوس رہے تھے. تو بھاگیا دل کو. ملکہ اس آسیہ کا اولاد نہیں تھی، اس نے کہا اس کو میں بیٹا بناؤں گی. فرعون نے تو کہا اس کو قتل کر دو، یہ شاید کہیں وہی بچہ تو نہیں جس نے میرا تختہ الٹنا ہے. وہم تو انہوں بڑا لگ گیا ایسی، لیکن اللہ بھی تو پھر اللہ ہے نا. سبحان اللہ. اس طریقے سے اللہ نے جس بچے کے ذریعے اس کی شاہی کو ختم کرنا تھا اور جس کے پیچھے وہ ہزاروں بچے مار رہا تھا، قتل کر رہا، اسی بچے کو اللہ نے ماں کی گود سے اٹھا کر فرعون کے گھر پہنچا دیا. اب اس نے اس کو بیٹا بنا لیا اور پالنے لگی. اب دوسرا انعام یہ پہلا ہو گیا کہ تجھے بچایا اور کس طریقے سے تجھے ماں کی گود سے نکال کر وہاں تک پہنچا. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور موسیٰ میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی اس لیے کہ تم پر مہربان. جیڑا ویکھ دے او دے دل نو بھاوے. لوگ کہتے ہیں یہ ہمیں ہی دے، وہ کہتی ہے میں ہی پالوں گی، یعنی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی. وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ تو میری اکھاں دے سامنے پرورش پا میرا پیغمبر. چونکہ تجھ سے میں نے ایک کام بڑا لینا ہے، جو دنیا میں خدا بنا پھرتا ہے نا اس کا تختہ میں نے الٹنا ہے تیرے ذریعے. تو تیری پرورش بھی میں اپنے ہاتھوں سے گویا اپنی آنکھوں کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. یہ ایک احسان ہو گیا کہ پہلے بھی میں تجھ پہ یہ احسان کر چکا ہوں. دوسرا اذ تمشی اختوں کا، اب اگلا مسئلہ بن گیا کہ بچہ دودھ نہیں پیتا کسی کا. جیڑی دائی شاہی دائیاں ہیں جس کے سینے سے لگاتے ہیں منہ ہی نہیں لگاتا، پریشان ہے اور بھوک لگی ہوئی بچے کو، بچہ رو رہا ہے. اب ٹینشن تو ہے نا کہ جلدی جلدی کسی طریقے دودھ پیے کوئی دائی کا. لیکن اللہ نے ساتھ ساتھ یہ طریقہ بتایا تھا کہ جب صندوق ڈالنا ہے موسیٰ کی ماں تو نے اپنی بہن یعنی اس موسیٰ کی بہن کو اپنی بیٹی کو بھی ساتھ ساتھ بھیج دینا ہے، جو سائیڈ سائیڈ پہ دیکھتی نگرانی کرتی جائے گی اور ساتھ ساتھ چلتی جائے گی جس طرف صندوق جاتا ہے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی پہنچی ہوئی تھی اندر. جب کھولا گیا اور بچے کو نکالا گیا یہ اوپر تھی. اب جب کوئی دائی کامیاب نہ ہوئی، دودھ کسی کا نہیں پی رہے، اس موقع پہ وہ بولی اور کہنے لگی اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلوہ. جب تمہاری بہن فرعون کے ہاں گئی تھی اور کہنے لگی میں تمہیں ایک ایسا شخص نہ بتاؤں جو اس کو پالے، تو اس طریق یعنی میں تمہیں ایک گھر بتاتی ہوں، اس گھر دا دودھ ضرور پی لے گا اے بچہ. میں بتاتی ہوں، ایک دائی میں بھی بتاؤں، ان کو تو ضرورت تھی، ان کا بتا.
سبحان اللہ. جس وقت اس نے بتایا تو اس طریقے پہ پھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بلوایا. اس نے موسیٰ اپنی ماں کا بتایا, ساتھ لے جا کر باقاعدہ پروٹوکول سے لایا گیا ماں کو اپنے بچے کے پاس. سبحان اللہ. جس وقت آئے اور اس نے اٹھا کر اپنی چھاتی سے لگایا, بچہ فوری اپنے ماں کے سینے سے چمٹ گیا. اپنی ماں تو سگی اب آ گئی تھی, دودھ پینا شروع کر دیا. تو انہوں نے کہا مہربانی کرو تسی اس بچے نے دودھ پیواؤ, تو وظیفہ بھی دیں گے آپ کو اور سرکاری طور پہ باقاعدہ پروٹوکول آپ کو ملے گا, اس کو پالیے, دودھ پلائیے. کہا میں ادھر تو نہیں رہ سکتی, میرا گھر ہے, میرے بال بچے, یوں کیجئے کہ بچہ میرے حوالے کیجئے, میں گھر میں اسے دودھ پلاؤں گی پورے 2 سال. سبحان اللہ. اب دیکھو, فرجعنا إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. تو اے میرا پیغمبر دیکھ میرے احسان, اوے اب کوئی تھوڑے احسان کیے تیرے اوپر, میں نے تو اس وقت بھی تیرے اوپر احسان کیا تھا جب ہم نے تم کو تمہاری ماں کے پاس واپس پہنچا دیا تھا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کریں. 2 احسان ہو گئے. تیسرا وَقَتَلْتَ نَفْسًا, پھر ایک اور احسان بھی میرا دیکھ, جب تجھ سے ایک بندہ قتل ہو گیا تھا اور تو ڈر کے مارے وہاں سے نکل کے مدین پہنچ گیا شعیب علیہ السلام کے پاس. فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا, تو ہم نے تم کو غم سے کس طرح مخلصی دی اور ہم نے تمہیں کئی بار آزمائش. 5 ایسے موقع آئے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں جب وہ قتل ہونے لگے. فتنہ کا فتونہ سے وہی مراد ہے. 5 ایسے موقع بنے کہ فرعون ان کو قتل کرنے لگا. ایک تو وہی موقع جب ابھی ماں کے پیٹ میں تھے تو ڈر تھا کہ بچہ جو پیدا ہوگا تو قتل کر دیا جائے گا. دوسرا جب وہ صندوق کھولا تو وہ وہاں پھر قتل کرنے لگا. تیسرا وہ جو داڑھی پکڑی تو وہ پھر قتل کرنے لگا. اور چوتھا جب بندہ ان سے قتل ہو گیا تو پھر قتل کرنے لگا. اور 5ویں بار پھر جب نبوت کا دعویٰ کیا اور اس کے مقابلے میں آیا تو پھر قتل کرنا. فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ, تو آپ ڈر کے مارے نکلے تھے, بندہ آپ سے قتل ہو گیا تھا. پھر دیکھ میرا احسان کہ کیسے میں نے تمہیں کئی سال تک مدین میں ٹھہرائے رکھا شعیب علیہ السلام کے پاس. ثم جئت علی قدری یا موسیٰ, پھر اے موسیٰ تم کو قابلیت رسالت کے اندازے پہ آ پہنچایا. سبحان اللہ. یہ 4 احسان ہو گئے. اب 5واں احسان وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي, تے سب تو بڑا احسان تے میں تیرے تے ہن کیتا کہ میں تینوں نبوت واسطے چن لیا. اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری. بس آپ نے, میں نے 5 انعام دیے آپ کو, آپ نے مجھ سے 5 دعائیں کی, تو پھر میں نے آپ کو پچھلے 5 احسان یاد دلائے. بات ہو گئی پوری. اب میرے نبی چلیے جاؤ, اذهب انت واخوك, خود بھی اور اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے جاؤ, بے آیاتی, میری نشانیاں یہ جو آپ کے ہاتھ میں آ گئیں, سانپ بننے والی اور ہاتھ کے چمکنے والی, یہ نشانیاں لے جاؤ. فرعون کو جا کے تبلیغ کرو, ولا تنیا فی ذکری, اور میری یاد میں سستی نہ کرنا. آگے بھی یہ چلتا ہے لیکن میں نے یہیں تک سنانا تھا آپ کو. شکر ہے پورا ہو گیا. وآخر دعوانا الحمدللہ.